بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا واقعہ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا محمود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دوہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، جو لوگ تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے محبوب کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام معین بن عبر ہے، میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے، میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہی بکواس اس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ بروایت جمہور مورخین حضرات کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند تھے، ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ، اور لقب ان دونوں کے طیب الطاہر ہیں، اور 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں، زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور یہ 6 اولاد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ اور کتاب روضۃ الاحباب میں یوں بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، ماریا قبطیہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور بعد تولد 16 مہینے کے وہ فوت ہو گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا صرف 2 مہینے کے بعد ہی انتقال ہوا، اور قاسم عبداللہ قبل زمانہ اسلام کے فوت ہوئے۔ الغرض جمیع اولاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی گزر گئی، مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھانجا تھا، اور حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے کیا تھا۔ اس سے غصہ کے وقت کم فہمی کے باعث رقیہ کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد حضرت عثمان سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ ابی لہب سے ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس واسطے حضرت عثمان غنی کا لقب ذی النورین ہے۔ یہ دونوں صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہو گئی تھی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جب وہ 15 برس 6 مہینے کی عمر میں تھی حضرت علی کرم وجہ اللہ سے، جبکہ وہ 21 برس 5 مہینے کے تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ فقط واللہ عالم بالصواب۔